الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو ایک مقام مقرر کیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں گے، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے دنوں میں جو معلوم ہے چوپایوں مویشی کے ذبح کا وقت جو اللہ نے ان کو عطا کیے ان پر اللہ کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر اور محتاج لوگوں کو کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں، اور خانہ کعبہ جو اللہ کا قدیم گھر ہے اس کو طواف کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی،
خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکاں کوئی۔ اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی۔ مشیت اس کی جب تک راہبر بن کر نہ آ جائے، مشیت اس کی جب تک راہبر بن کر نہ آ جائے، نشاں منزل کا پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی۔ وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بندے جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ آسیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ آسیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دارالامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔
حضرات محترم، ان لمحوں کے اندر جب میں اللہ کی توحید پر مبنی نظم پڑھ رہا تھا، اچانک ہی گلے میں خرابی پیدا ہوئی اور سلسلہ رک گیا۔ بس یہی ہے انسان کی عاجزی، بے بسی اور بے کسی۔ ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ بس انسان سے بڑا عاجز، بے بس، بے سہارا، بے کس کوئی نہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، گھر میں آج کل صبح شام کوئی کھانسی کی شکل نہیں، گلے کی خرابی کی کوئی شکل نہیں۔ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کرتے وقت بھی آپ حضرات نے سنا کہ کوئی ایسی صورت نہیں تھی۔ اللہ کی توحید پر مبنی نظم کا غالب حصہ پڑھنے کے دوران بھی کوئی ایسی شکل نہیں، آخر میں اچانک ہی ایسی شکل بن گئی۔ خود میں حیران ہوں۔ بس یہی ایمان ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک، سارے اختیارات کا مالک، عزت، ذلت، نفع و نقصان، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اتنا تو خیر سبھی جانتے ہیں، اور اگر نیا کوئی دوست آیا ہے تو وہ بھی جان چکا ہوگا کہ قرآن حکیم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ترجمہ سنا ہے، اندازہ ہو گیا ہوگا کیا بیان کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا اس مضمون کو پچھلے مضمون کے ساتھ مربوط کر لوں۔ دین کا سب سے اساسی اور بنیادی مسئلہ توحید ہے۔ اس کو کبھی نہ بھولنا میرے دوستو، کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا۔ جہاں بھی آپ ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، کام پہ ہوں، سفر پہ ہوں، مجالس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اپنے دل و دماغ سے اس کو خالی نہ کرنا۔ اس سے پہلے کئی ہفتے اندازاً گزر چکے ہیں، یہی مسئلہ بیان ہوتا رہا، اور قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے استشہادات بھی پیش کیے جاتے رہے۔ رمضان المبارک گزرا، اس کے خطبات جمعہ کے اندر بھی یہی مضمون بیان ہوتا رہا۔ تھوڑا سا میں نے ربط لگایا تھا پچھلے جمعے میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔
ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو جب ترجمہ کر کے سناتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ عبادت کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھتے، تو تھوڑی سی میں نے اس میں تفصیلات عرض کی تھی۔ عبادت میں بدن استعمال ہو تب بھی اللہ ہی کے لیے، مال خرچ ہو تب بھی اللہ ہی کے لیے، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا ہو تو صرف اللہ ہی کی۔ یاد ہوگا میرا خیال ہے کئی بار تشہد جب پڑھنے مسلمان بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتے التحیات للہ، پھر کہتا ہے والصلوات، پھر کہتا ہے والطیبات۔ یہ عبارت یوں بنے گی التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ التحیات للہ کا معنی ہے زبان جو اللہ نے دے رکھی ہے، اس کی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے۔ جب کہتا ہے سبحان اللہ، زبان استعمال ہوتی ہے تو اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ والحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری عظمتیں اللہ ہی کی ہیں، ساری کبریائیاں اللہ ہی کی ہیں، ساری بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو زبان جب بولتی ہے تو اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اعلان کرتی ہے، تو زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ پھر بدن جب استعمال ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تب یہ سب کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ روزہ رکھتا ہے تو روزے میں بھی بدن استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بھی بدن استعمال ہوتا ہے، رکوع سجدہ اٹھنا بیٹھنا۔ تو ساری زبانی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایک مسلمان اس بات کا اعلان کرتا ہے ساری زبانی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر کہتا ہے کہ ساری بدنی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر کہتا ہے کہ ساری مالی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے۔ زبان بھی اللہ نے دی، اس نے قوت گویائی دی اور اللہ ہی کے لیے وہ بولتی ہے۔ بدن اللہ نے دیا ہے، اس میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ میں نے قرآن حکیم کی آیات جس وقت پڑھی ہے سورہ حج سے، 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کے بعد سورت ہے سورہ حج۔ اس کی 26ویں، 27ویں، 28ویں اور 29ویں آیتیں تلاوت کی۔ حج ایک انسان اپنے گھر سے شریعت کے مقرر کردہ ضابطوں اور اصولوں کو اپنا کر سلے ہوئے کپڑے اتار کر ان سلے کپڑے پہن کر گھر سے نکلتا ہے، گھر والوں کو چھوڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑتا ہے، دوست احباب کو چھوڑتا ہے، پھر وہ حج کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر کا ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے
ایک خاص مقام مقرر کیا ہے، تو وہاں سے آپ نے جا کر حج کی نیت کرنی ہے، احرام باندھنا ہے۔ احرام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے ہیں، اب اس کے لیے جب تک احرام کھولے گا نہیں، وہ حرام کر دیے ہیں اپنے اوپر۔ خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، طواف کرتا ہے اسی احرام کے لباس کے اندر، پھر سعی کرتا ہے اسی احرام کے لباس میں، پھر 8 تاریخ کو حج کے لیے پھر حج کا احرام باندھتا ہے، وہی سلے ہوئے کپڑے اتار کر انسلے لباس پہن کر حج کی نیت کر کے منا جاتا ہے۔ آپ حضرات جن کو اللہ پاک نے وہاں کی حاضری نصیب کری ہے، اللہ بار بار حاضری نصیب کرے اور قبول بھی فرمائے۔ صرف میں بات کو مربوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ حضرات جو جا چکے ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں بار بار دل میں، یا اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ مینا پہنچتا ہے، وہ دن وہاں گزارتا ہے، اگلے روز پھر اپنے احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوست حج کے مقام پر جاتا ہے۔ کون سا؟ ہیں؟ کون سی جگہ؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ عرفات میں جاتا ہے۔ عرفات میں 2 نمازیں مسجد نمرہ کے اندر اکٹھی پڑھتا ہے، عصر امام صاحب کے ساتھ، اور اگر امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھ سکا تو پھر ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھے گا۔ وہ سارا دن وہاں گزارنے کے بعد پھر سر شام وہاں سے نکلتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے بظاہر یہ دیوانوں والی حرکتیں ہیں، سلا ہوا لباس نہیں ہے، انسلا لباس پہن رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، پھر عرفات سے واپس مزدلفہ جائے گا، پوری رات وہاں گزارے گا۔ آپ حضرات جو گئے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی میرے اللہ پاک نے 1 سے زائد مرتبہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائی ہے، اللہ قبول فرما لیں۔ جو اب جائیں گے ان کی بھی قبول فرمائیں، جو پہلے جا چکے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو جو اس وقت ایک دوسرے سے گفتگو کر کے ایک دوسرے سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، قبولیت سے نواز دے۔ ساری رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد پھر صبح سویرے پھر کہاں جاتا ہے؟ پھر منا آتا ہے۔ منا آ کر پھر کیا کرتا ہے؟ منا ہی میں آ کر سے قربانی بھی کرنی ہے، منا ہی میں بھی، اور رمی جمرات بھی کرتا ہے، شیطانوں کو مارتا ہے۔ سننے میں اب آیا ہے کہ اب تو حکومت سعودیہ نے وہاں کی بڑی سہولتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو پھر وہاں کی حاضری نصیب فرمائے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ قصہ مختصر کہ پھر قربانی کرتا ہے، قربانی کر کے اسی روز پھر وہ مکہ معظمہ جاتا ہے۔ یہ حج والا دن جو 10ویں تاریخ کا بڑا ہی مصروفیت والا، وہاں جا کر طواف کرتا ہے، اور طواف کر کے پھر واپس آتا ہے، اور پھر 3 دن رمی جمرات، شیطانوں کو پتھر مارتا ہے، اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر واپس مکہ معظمہ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ حضرات میں سے جن کو اللہ نے وہاں کی حاضری نصیب فرمائی انہیں معلوم ہیں، ان کے لیے کوئی اوپری چیز نہیں ہے۔
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے خلاصہ اس کا یہ کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کبھی پتھروں کو مارتا ہے، کبھی جانوروں کو ذبح کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. تو اللہ کریم نے اپنے رحمت کے ساتھ اس بندے کو جو بدن دیا ہے، وجود دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ ہی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. تو عبادات اصل چیز جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. چاہے زبان استعمال ہو تب اللہ کے لیے، اس کی کبریائی بڑائی کا اعلان کرتی ہے. بدن استعمال ہو تب اللہ کے لیے. دیکھیے آپ نماز ابھی پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، کیا کیفیت ہے نماز کی؟ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہر مسلمان ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا قبلہ کی طرف، اور سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں. پھر کہتا ہے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے. کس سے؟ کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. تیرا حصہ دار کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں. پھر کہتا ہے وَبِحَمْدِکَ، ساری خوبیاں، ساری تعریفیں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں یا اللہ تیری ذات میں پائی جاتی ہیں. خامی کوئی نہیں ہے، خوبیاں سب تیری ذات میں ہیں. پھر کیا کہتا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ تیرے نام سے برکتیں ملتی ہیں، کہیں سے برکتیں نہیں ملتی، برکتیں والا نام تیرا. وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری شان بہت بلند ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں. یہ ثنا جو ایک مسلمان پڑھتا ہے نماز کے آغاز کے اندر، کیا عجیب سی کیفیت ہے. اگر اس کے معنی اور مطلب پر غور کرتا رہے، خدا کی قسم انسان کی عجیب کی کیفیت اپنی بن جاتی ہے. قصہ مختصر یہ کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ ہی کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے. رکوع کرتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ اکبر. پھر رکوع کی تسبیحات اللہ کے لیے، پھر سیدھا کھڑا ہوتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تو نے سن لیا جس نے تیری تعریف کی. اے اللہ ساری خوبیاں کمالات تیرے ہیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن. پھر اللہ ہو کر کے نیچے جھکتا، پھر اٹھتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر اللہ اکبر کہہ کر. اللہ کے کبریائی ہی کے تو اعلان ہے، کوئی اور بڑا نہیں، اللہ ہی بڑا ہے. ایک مسلمان پورے شعور کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے، خدا کی قسم اس کے کیا کہنے، اس خوش نصیب انسان کے کیا کہنے. لیکن کم از کم نماز پڑھتے وقت اس کا دل اور دماغ حاضر ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. وہ باتیں اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. پھر جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو پھر کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. ساری زبانی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری بدنی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری مالی باتیں. السلام علیکم ایھا النبی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. یہ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اس کے تمام پہلوؤں پر غور کریں آپ حضرات، تو پھر پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان اس کی رگ رگ اللہ کی توحید کا اقرار کر رہی ہے. اس کی ہر حرکت، ہر سکون اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہے. اب تو بات سمجھ میں آتی کہ اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء دنیا میں کیوں بھیجے، کس مقصد کے لیے بھیجے، کیا کرتے رہے، کیوں مارے کھائیں انہوں نے. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مکہ سے نکالا گیا، کیا جرم کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے ان سے. سیٹیں نہیں مانگی تھی، دولت نہیں مانگی تھی، پیسے نہیں مانگے تھے، اقتدار نہیں مانگا تھا. یہی کہا تھا قولوا لا الہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں.
تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں مانا بد نصیبوں نے، جنہوں نے مان لیا آج بھی وہ زندہ ہیں۔ جس نے مانا وہ آج بھی ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ کیا؟ جس شخصیت کا میں نام لوں گا، سیدنا صدیق اکبر، سننے کے ساتھ ہی کیا خدا کی قسم انسان کے وجود کے اندر ایک خوشی کی لہر نہیں چلی جاتی؟ انسان کی ہر رگ میں ابوبکر صدیق کی محبت خدا نے پیدا کر دی ہے، دیگر صحابہ کرام کی۔ اور ابو جہل کا نام آتا ہی نفرت سے انسان کا دل و دماغ بھر جاتا ہے۔ ابو لہب کا نام آتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے، سگا چچا ہے، بد نصیب، لیکن اللہ کی توحید کا باغی ہونے کے سبب سے، نبی کا دشمن ہونے کے سبب سے اتنی نفرت ہو گئی۔ 1500 سال گزرنے کے بعد آج بھی روئے زمین کا بسنے والا ہر مسلمان اس پر لعنت بھیجتا ہے، اسے نفرت کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو تبت یدا ابی لہب کہہ کر اس پر مذمت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کا نوازے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی اور جگہ آپ نے توحید کا مسئلہ نہیں سنا، لیکن کچھ اسلوب مختلف ہوتے ہیں، بیان کرنے والے کے اسلوب مختلف ہوتے ہیں۔ سارے دین کی بنیاد، سارے اسلام کی بنیاد کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ توحید ہے۔ زبان سے اقرار کریں، خدا کا فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، خدا کا فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں نہیں کر جائیں گے۔ اور اسی مسئلے کی خاطر خداوند نے سارا جہان بنایا۔ یہ سارا جہان بنا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ 28ویں پارے میں سورہ طلاق ایک سورت ہے، اس کے آخری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ نے 7 آسمان بنائے، پھر 7 زمینیں بنائیں۔ خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کیوں؟ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ساری کائنات کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ قدرتوں کا مالک وہی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں۔ اللہ اکبر! خدا کی قسم، قرآن کریم کے ساتھ ایک مسلمان پورے اخلاص کے ساتھ جب تعلق رکھ کر اس کو پڑھتا ہے نا، تو اس کی دل و دماغ کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اللہ آپ کو بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے، اور قرآن کریم کے ساتھ ایسی سچی وابستگی نصیب فرمائے جیسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود بیان فرمائی۔ ابھی آپ حضرات میں سے ہو سکتا ہے کہ ہم حج کا احرام باندھ کر جانے کی تیاری کر رہے ہوں، یا ماضی قریب کے اندر آپ عمرہ کر کے آئے ہوں، جو صورت بھی ہے، خلاصہ سب کا یہ ہے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہو۔ آپ کو جو مال اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے نام پر آپ نے خرچ کیا، اور ابھی قریب قربانیوں میں آپ اللہ کے نام پر خرچ کریں گے۔ آپ کا وجود بھی اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور آپ کی حرکات و سکنات بھی اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ مال بھی خدا کے نام پر خرچ کریں گے آپ۔ رمضان کے مہینے کے اندر بھوک پیاس اللہ کے لیے آپ نے برداشت کی، رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ جس پہلو سے بھی آپ غور کریں میرے دوستو، نتیجہ یہی نکلے گا
کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار و اقرار کر رہا ہے. میں اور آپ اور ہر انسان اور سب اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ ہی کے لیے جینا ہمارا مقصد ہے. اور اللہ ہی کے نام پر ہماری موت آئے گی تو کامیاب زندگی گزار کر ہم جائیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں، سارا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے. سارے دوست جو میری بات کو سن رہے ہیں، ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارا وجود بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے. ہماری حرکات و سکنات، اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ ہی کے لیے. ہمیں جو اللہ نے مال دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے. اس کا نام اللہ کی توحید ہے کہ سب اللہ ہی کی طرف متوجہ کر کے انسان سوچے. آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، دل چاہتا تھا کہ آپ کاروبار کریں، لیکن کاروبار کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مسجد میں خدا کے گھر میں آئے ہیں. چند لمحے کچھ یہ معروضات سن رہے ہیں اور کچھ نے کے بعد پھر آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، خدا کے سامنے رکوع سجدہ کریں گے. اس سب کا خلاصہ کیا ہے کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے، اور پھر ہم یہ کائنات کے ہر چیز کس کی مرضی پوری کرنی چاہیے، اور وہ صرف اللہ ہی کی ہے. اللہ کی مرضی پوری کریں گے تو تم اللہ کے بندے رہیں گے. اللہ کی مرضی پر نہیں چلیں گے تو کچھ بھی نہیں. صحابہ اکرام کی محبت میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ نے ڈال دی. کیوں ہے؟ ہمارے رشتہ دار تو نہیں تھے، ہمارا سلسلہ ہے رشتہ داری کا ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں. 1500 سال پہلے گزر چکے ہیں، کوئی کس قبیلے کا، کوئی کس قبیلے کا. لیکن کیوں محبت ہے ان کے ساتھ؟ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ وہ اللہ کی مرضی پر چلتے تھے، اللہ کے نبی کی تعلیم کو انہوں نے اپنایا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو اس طرح زندہ و جاوید کر دیا کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان کے دل سے صحابہ کرام کا نام نہیں مٹایا گیا. آپ اپنے والد سے، ماں سے، دادا سے، نانا سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا بکر صدیق کے ساتھ کرتے ہیں. آپ اپنی ماں سے، دادی سے، نانی سے اتنی محبت نہیں کرتے جیسے عائشہ صدیقہ کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں؟ کوئی سبب تو ہے نا، کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے فرمانے پر اس طرح اللہ کی وفاداری کی کہ وہ امر ہو گئے، دنیا کے دل و دماغ سے مٹائے نہیں جا سکے، نہ مٹائے جا سکتے ہیں. اور ہم اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر ہمارا معاملہ بھی اللہ کے ہاں ایسا ہی ہوگا. ہمارے نام بھی زندہ و جاوید رہیں گے، کوئی مٹا نہیں سکے گا انشاءاللہ. خلاصہ گفتگو کیا ہے؟ انسان کی زبان بھی، زبانی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے، بدنی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے. اسی جذبے کے ساتھ سرشار رہیں، اسی سے زندہ رہیں، اسی مشن کو آگے چلانے کی کوشش کریں. آپ کا ملنے والا، جاننے والا، رشتہ دار، عزیز، دوست، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ تجھے جو اللہ نے زبان دی ہے یہ بھی اللہ کی کبریائی کے اعلان کے لیے، تجھے جو اللہ نے بدن دیا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو تسلیم کرنے کے لیے.
اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے، اپنے وطن میں رہتے ہو تو تب بھی اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو، باہر جاؤ، مکہ معظمہ جاؤ، مدینہ طیبہ جاؤ، تب بھی اللہ کی مرضی کے مطابق۔ جب مسلمان کی سوچ ایسی ہوگی خدا کی قسم، تو پھر اس کا تعلق صحابہ اکرام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ میں نے بار بار آپ حضرات کے سامنے عرض کی کہ صحابہ سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ ہمارا سلسلہ نسب ان کے ساتھ نہیں ملتا، نہ وہ کہ صدیق کے ساتھ ملتا ہے، وہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، نہ فاروق اعظم سے ملتا ہے، وہ بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں، نہ عثمان ذی النورین سے ملتا ہے، وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، نہ علی مرتضیٰ کے ساتھ وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، علی حاصل قیاس دیگر صحابہ اکرام، لیکن سب کے ساتھ محبت ہے، سب کے ساتھ محبت ہے، اتنی محبت کہ اپنے نسبی رشتوں کے ساتھ اتنی محبت نہیں۔ سبب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان فرمایا انہوں نے اس کو اپنایا، وفاداری کا اظہار کیا۔ خواتین تھیں تب، مرد تھے تب، سب اللہ تعالیٰ کے وفادار تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نام تو نہیں لے سکتا، ایک صحابیہ ہیں، ایک غزوہ کے اندر ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، والد بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، اور دیوانہ وار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتا ہی، ہر ایک سے پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ کہنے والوں نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، انہوں نے کہا میں نے سن لیا ہے۔ پھر کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا، انہوں نے کہا سن لیا ہے۔ پھر کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، سن لیا۔ بیٹا شہید، سن لیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ میرے دوستو سوچیں تو صحیح، جب تک ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صحیح سلامت ہیں، صحیح ہیں، اس وقت تک اس خاتون کو تسلی نہیں ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھی، وہ کسی اور خاندان سے تعلق تھا، لیکن ایمان ایسا تھا، ایسا تھا۔ باپ کی شہادت کی خبر سنی، خوشی کے ساتھ سن لی، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، اور شوہر، بیٹا، بھائی سب کے بارے میں یہ خبریں سن لی، کسی قسم بے قراری بے اظہار نہیں کیا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور تندرستی خبر ملی تو ان کو اطمینان آ گیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کے اندر یہ خصلتیں کیوں تھیں؟ کس چیز سے بنی تھی؟ میں اور آپ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ایک گزارش کروں گا کہ صحابہ کے ساتھ سچی محبت تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر بھی، مجلسوں کے اندر بیٹھ کر بھی، مجمعوں کے اندر بیٹھ کر بھی صحابہ کے ساتھ ایسی سچی محبت کہ آپ کا دل اور دماغ اس محبت سے خالی نہ ہو۔ کسی بھی صورت کے اندر ہوں، صحابہ کرام کی محبت دل دماغ میں موجود رہتی ہے۔ آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن پر خدا کی ازلی لعنتیں ہیں، جو نزلی ہر اعتبار سے ملعون ہیں، لیکن آپ کو خدا بند قدوس اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمایا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے۔
صحابہ کی سچی محبت اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے وفادار تھے، اور ان کے ساتھ محبت کا اصل سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہوگی۔ وقت کا دامن ہمیشہ تنگ ہی رہتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک کی شخصیت کس کس انداز سے اللہ کے پیغمبر پر قربان ہونے والے تیار تھے۔ اللہ اکبر، اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد میں اور آپ یہاں اس مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ کئی ہزار میل دور پیدا ہوئے، وہیں گزرے، وہیں شہید ہوئے، لیکن ہمارے دل کے اندر ان کی محبت ہے، تذکرہ بھی اسی سے کر رہے ہیں۔ وہ سچے دل سے ایمان لائے پیغمبر پر، اور ان کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ پھر وہ ایمان، وہ اسلام پھیلتے 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 سرزمین ہندوستان تک آیا۔ اس میں یہ پاکستان بھی ہے اور یہ آپ کا مال روڈ بھی ہے، اور اسی نتیجے کے اندر یہ مال روڈ میں مسجد بنی اور آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ ہزاروں جگہوں کے اندر ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ صحابہ کرام کی وہ عقیدت اور محبت تھی، سچی وفاداری تھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اور پھر ان کی وہ قربانیاں تھیں کہ وہاں سے نکلے، اپنے علاقے کو چھوڑا، اس پورے ہندوستان کے اندر روس تک پہنچے۔ آپ گئے ہوں گے پشاور سے ذرا آگے ایک جگہ ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں ایک بہت بڑی قبر ہے، اتنی بڑی قبر کہ مسجد کا اس کونے سے لے کر اس کونے تک، لیکن وہاں وہ سب ایک قبر، کئی صحابہ اس کے اندر مدفون ہیں۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا تو نہ ٹائم ہے اتنا۔ اس قبر پر ایک مسلمان کو ہم نے دیکھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، کسی قسم کوئی شرک نہیں تھا، کسی قسم منکرات نہیں تھے۔ اس صحابہ کرام کی اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا تعلق یہ تھا کہ وہاں ان کی قبر پر کوئی شرک نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں دیگر مقامات پر جاتے ہیں، مقبروں پر کتنا شرک ہوتا ہے وہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک سے محفوظ رکھا۔ آپ کے پاکستان کے مختلف مقامات میں، سندھ کے اندر، کابل شہر کے اندر، میں خود صحابہ کرام کی قبریں دیکھ کر آیا ہوں۔ صحابہ کرام کہاں کہاں پہنچے اللہ کے دین کی خاطر، اور اللہ کے دین کی خاطر وہ اس بر صغیر میں آئے، پاکستان کے مختلف کونوں میں آئے، اور مال روڈ پر یہ مسجد بنی اور آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ ان کی اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا سبب یہ ہے کہ یہاں مسلمان اسی عقیدے کے اظہار کے لیے، اس عقیدے کے اپنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی کے پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دین کی اساس اور دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ سارے دوست اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اللہ کی توحید کا معنی اللہ واحد لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ حقوق میں شریک ہے، نہ اختیارات میں شریک ہے۔ سارے اختیارات کا مالک بھی اللہ ہے، سارے حقوق بھی اللہ ہی کے ہیں، ساری صفات بھی اللہ ہی کے ہیں، اس کی ذات بھی اکیلی، صفات بھی اکیلی۔ تو سارے گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا میرے دوست اور بزرگوں کہ سارے دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ کو اس سے خالی نہ رکھیں۔ یہی مسئلہ جو یہاں سن رہے ہیں اپنے گھر میں جا کر اپنی خواتین سے ذکر کریں، مائیں زندہ ہیں ماؤں کے سامنے ذکر کریں، والد زندہ ہیں ان کے سامنے ذکر کریں۔ اگر خدا نخواستہ ان کا عقیدے کے اندر کمزوری ہے تو ان کے عقیدے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اپنے بچوں، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے بھی عقیدوں کی صحت کی فکر کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ عقیدے خراب ہیں، ان کے عقیدے بھی درست ہونے چاہیے۔ جو اتمام حجت کرنا تھا میں نے میرے دوست سے میں نے کر دیا۔ اس مسجد کے در و دیوار
اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک کونا جو ہے کل کو اللہ کی بارگاہ میں شہادت دے گا، آپ کے بیٹھے رہنے کی شہادت دے گا، اور میں جو کچھ بول رہا ہوں اسی گواہی دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے کہنے کو اللہ قبول فرما رہے اور آپ کے بیٹھ کر سننے کو قبول فرما کر آپ کو بھی اسی جذبے سے تیار کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔